Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 9, and the title of lecture number 9 is Interactive and Alternative Media. So before that we already covered print media, electronic media, and today we will continue the same discussion and we are going to discuss interactive and alternative media, or in other words, today we will go into the detail of internet and associated medias. But before we start our discussion, first we want to see what topic we are going to cover in today's lecture. So the lecture outline is interactive media. First we will discuss interactive media, then we will discuss the internet. What is internet? Nowadays it's very popular. We are spending more times on net. We want to do our search, we want to get information, we want to do anything. We always prefer to log in, and even some people think that there is no life without internet. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور ہم اس پہ کافی غور و فکر کریں گے کہ انٹرنیٹ کی گروئنگ پاپولیرٹی کیا ہے، کیوں انٹرنیٹ جو ہے اتنا پاپولر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو ڈسکس کریں گے فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو، کہ ایک مارکیٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کیا فائدہ لے سکتا ہے، اور اگر وہ انٹرنیٹ کو ایز اے ایڈورٹائزنگ میڈیا یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز جو ڈسکس کریں گے، دیٹ از انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ، کہ آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں۔ دیکھیں، پرنٹ میڈیا میں بھی آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں جس میں کہ آپ کے پاس فارمیٹ بھی ہوتے ہیں، سائزز بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کلر، بلیک اینڈ وائٹ، پھر پوزیشننگ کے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر اپنا ایڈ پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہاں پر بھی آپ کے پاس نیچرلی یعنی کہ ٹائم سلاٹس ہیں، کس ٹائم پہ آپ ایڈ دینا چاہتے ہیں، ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے، کس پروگرام کے ساتھ۔ اب انٹرنیٹ میں وہ کون سے آپشنز ہیں؟ انٹرنیٹ میں آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے؟ تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، کریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں، پوزیشننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے جو میڈیاز ہیں اس میں بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں ہر روز نئی سے نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایڈورٹائزنگ کی جو شیپ تھی، the way we advertise on internet, nowadays it's totally different. There are so many advancements are incorporated, and we are also using those advancements, those technologies while we are using internet as advertising media. So under this topic I will try to explain the different options that you can use while you are using internet as advertising media. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے ای میل ایڈورٹائزنگ آج کل بہت پاپولر ہے۔ اب آپ کا وہ جو پرانا کانسیپٹ تھا میل کا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، بہت کم رہ گیا ہے۔ آج کل یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ای میل کو پریفر کرتا ہے۔ وہ دن گئے جب خط لکھے جاتے تھے، انویلپ میں ڈالا جاتا تھا، ٹکٹ لگایا جاتا تھا، اس کو پوسٹ کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ویٹ کیا جاتا تھا کہ خط اپنی منزل پر پہنچے اور ریسیور جو ان سے اس کا جواب دے، اور وہ اسی پروسیس سے گزر کے آپ کو پاس وہ آپ کا رپلائی آتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، دی گروئنگ انٹرسٹ، دی گروئنگ ٹرینڈ از ٹوورڈز دا ای میل۔ Similarly, advertisers and marketers, they are using email as an option to do their advertising. تو آپ کے پاس ایسے کون کون سے طریقہ کار ہیں، ای میلز ہوتی کیا ہیں، ای میل کے تھرو آپ کیسے ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔
پھر اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو اینڈ نیو میڈیا. ایک ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آلٹرنیٹیو میں اور کیا ہے, نیو میڈیاز کون کون سے ہیں. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ٹرینڈ کیا ہے, فیوچر کیا ہوگا, اور اگر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں. تو یہ سارے جو سے ٹاپکس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اینڈ وی ول کور ان ٹوڈیز لیکچر. فرسٹ, انٹریکٹیو میڈیا. کمیونیکیشن سسٹمز دیٹ پرمٹ ٹو وے کمیونیکیشن. ہم نے ویری فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ ون وے کمیونیکیشن, جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ میں یہی سمجھوں گا کہ اٹس ون وے کمیونیکیشن, کہ میں بول رہا ہوں لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے. اٹس اے ون وے کمیونیکیشن, کہ جہاں پر آپ میری بات سن رہے ہیں میں آپ کی بات نہیں سن سکتا. اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو میڈیا اور ٹو وے کمیونیکیشن, جہاں پر اگر میں بات کر رہا ہوں تو سیم اسی ٹائم پر آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے نارمل جو ٹریڈیشنل کلاسز ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی کنسرن ہوتا ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو وہیں پر آن دی اسپاٹ جو ہے وہ ہم سے ڈسکس کرتا ہے, کلیریفیکیشن چاہتا ہے, پوچھتا ہے, اپنے کنسرن کویسچنز ریز کرتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کا ٹو وے کمیونیکیشن ہوتا ہے, جس کو ہم انٹریکٹیو سیشنز بھی کہتے ہیں. اور نیچرلی جب ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی تو وہاں پر ہم نے بڑا کلیئرلی میں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ ٹھیک ہے ون وے کمیونیکیشن بھی اچھا طریقہ کار ہے, لیکن ٹو وے کمیونیکیشن جو ہے فرام ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو اٹس ویری گڈ. دا ریزن از بیکاز یو آر ایبل ٹو گیٹ دی فیڈ بیک آف یور کسٹمرس. یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے ٹو وے کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ آپ کو امیجیٹلی اپنے کنزیومر سے, اپنے لسنر سے, اپنے ویور سے آپ کو فیڈ بیک مل جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یا ان کے کیا کنسرنز ہیں. اسی لیے ٹو وے یا انٹریکٹیو میڈیا جو ہے اس کو ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ میں جو نیو ٹرینڈ جو ہے اس میں اس کو پریفر کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور چیز, بلیو ٹو بی دی موسٹ پرسویسو ٹائپ آف کمیونیکیشن اویلیبل ٹو مارکیٹرز. اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ سب سے زیادہ پاورفل میڈیا ہے. پاورفل میڈیا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کنوینس کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص آپ پہ آبجیکشن بھی کرتا ہے, سب سے بڑا یہی ایشو ہوتا ہے نا کہ میں نے کوئی کام کیا, کچھ ہے, اس پہ آبجیکشن آئے, تو آبجیکشن کو جو ہے اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. میں نے کئی دفعہ پریویس لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے کہ آبجیکشن کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. فیڈ بیک اگر آپ کی فیوریبل نہیں بھی ہے تو اس کو اتنا اس پہ یعنی کہ ناراض ہونے کی یا برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ سپوز اف اے پرسن کریٹیسائز, اف اے پرسن ریز his or her concerns, if he suppose object, he has a problem. Don't worry. What you have to do, if you are able to solve his problem, if you are able to tackle his concern, then ultimately you have a satisfied customer. دیکھیں ایک شخص کا ایک اعتراض ہے نا, اس کا ایک کنسرن ہے, اس کی ایک شکایت ہے, اس کا ایک گلہ ہے. اگر آپ نے اس کا گلہ دور کر دیا, اس کی شکایت دور کر دی, تو آپ کے تعلقات اس سے بہتر ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ کو اس کے گلے کا اور شکایت کا پتہ ہی نہیں اور آپ کی ناراضگیاں اور دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں. اس لیے ہم مارکیٹنگ میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ فیڈ بیک مسٹ ہے, اچھی ہے یا بری ہے اس کا کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر فیڈ بیک اچھی نہیں بھی ہے تو آپ اس پہ کام کریں, اس کو دیکھیں کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو فیڈ بیک ہے وہ اچھی نہیں ہے, رسپانس اچھا نہیں, ایسی کون سی مسٹیکس بلنڈرز ہوئی ہیں, اور چینج یور اسٹریٹجیز, چینج یور پلانس.
accordingly, so you are able to get a positive feedback. آپ کا رسپانس بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ فیڈ بیک نہیں مل رہی اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے اور پتہ چلا جی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی جب پرابلمس آئیں گی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سالو یور پرابلمس, یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیکل یور ایشوز. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو فیڈ بیک ملنی چاہیے. اچھی فیڈ بیک ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں ہے تو اس کو بہتر کریں. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ٹو وے یا انٹریکٹیو میڈیا کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو فیڈ بیک مل جاتی ہے. ناٹ لمیٹڈ ٹو دی انٹرنیٹ, آلسو انکلوڈس ٹیلی فون اینڈ ای میل. اچھا یہ بھی آپ غلطی نہ کیجئے کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ جی انٹریکٹیو جو میڈیا جو ہے وہ صرف انٹرنیٹ ہی ہے. جب ہم فون کال کرتے ہیں جس کو ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں, وہ بھی آپ کا انٹریکٹیو میڈیا ہے. میں نے فون اٹھایا اور میں اپنے کسٹمر سے بات کر رہا ہوں, یا کسٹمرز نے مجھے کال کی. نارملی جس طرح آپ دیکھیں کہ آج کل آپ کے کال سینٹرز ہیں, پروڈکٹس کو آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں یا آپ کو بتائی جا رہی ہیں, کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کتابوں کی حد تک ہے یا صرف بکس میں ہی موجود ہے. اب میں آپ کو کتنی یعنی کہ فیڈ بیک پہ آپ کو میں ایمفیسائز کرا رہا ہوں کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ کسی بھی پروڈکٹ کو اٹھا کے دیکھیں, لیور بردرز کی کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے جی رابطہ, کہ جی آپ اپنی آراء کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر پر کال کریں. اب وہ ٹول فری نمبر آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹول فری نمبر کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو اس کے جو ایکسپینڈیچر جو اس کال کا آئے گا وہ آپ کو بیئر نہیں کرنا پڑے گا. جو 0800 کا نمبر ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کال کریں تو اس کی کال کی جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ جو اس نمبر کو اون کرتا ہے, ریگارڈلیس کال کہاں سے آ رہی ہے, اس کی ڈیوریشن کتنی ہے, لیکن اس کے جتنے بھی ایکسپینسز جو ان سے ہیں, جس شخص نے 0800 کا نمبر لیا ہے وہ اس کال کے ایکسپینسز کو پے کرے گا. اب کمپنیز کیوں کر رہی ہیں, کتنے ان کے ہزاروں لاکھوں ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں, وہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہی ہیں؟ The reason is because they want to listen, they want to know what their customers are talking, what their customers are thinking, and on the basis of that feedback they want to improve themselves. ان کو کون بتائے گا کہ آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے اس میں یہ پرابلم ہے, یا آپ کی اس پروڈکٹ کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, یا میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو میں آئی ایم مور دین ہیپی اینڈ آئی ول بیکم اے لوئل کسٹمر. اور یہ ساری چیزیں, یہ ساری فیڈ بیک جو ان کو ہیلپ کرتی ہیں اچھے پلانس بنانے میں, اچھی اسٹریٹجیز بنانے میں, ٹو گین دی لوئلٹی آف دیئر کسٹمرز, ٹو ون دی ہارٹ آف دیئر کسٹمرز. And if you see from that point of view, then you will say the cost is not too high. اسی طرح اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ ایز این انٹریکٹیو میڈیا. The internet a linked system of international computer network. دیکھیں انٹرنیٹ کیا ہے کہ بیسیکلی آپ کے جتنے بھی جو کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ نے لنک کیا ہوا ہے. تھرو انٹرنیٹ ہم آپس میں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے جو سے ایک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اسی لیے تو ہم اپنی فائلز, اپنے میسیجز, اپنی گرافکس, اپنی پکچرز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اگر ہم آپس میں انٹر لنک نہ ہوں تو وی کانٹ شیئر, وی کانٹ سینڈ آور پکچرز, گرافک, آور میسیجز ٹو ایچ ادر. تو انٹرنیٹ کیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کمپیوٹر یعنی کہ انٹرنیشنلی جو ہے کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہے جس میں بہت سارے کمپیوٹر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور وہ اپنی اسی انٹر کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. دی ورلڈ وائڈ ویب جو ہم لکھتے ہیں WWW. The World Wide Web, the information interface that allows people to access the internet through an easy-to-use graphical format. اب دیکھیں جب آپ نے کمپیوٹرز کو لنک کر دیا اب یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ کمپیوٹرز آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کریں. جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی ایم یوزنگ certain languages.
میں بائی لنگول لینگویجز یوز کر رہا ہوں. سم ٹائمز آئی اسپیک انگلش, سم ٹائمز آئی اسپیک اردو. ٹھیک ہے, اور آپ بھی اسی ہی لینگویج کو سمجھ پا رہے ہیں, اس لیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب صرف کمپیوٹر نیٹ ورک کو لنک کر دینا ہی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے درمیان کوئی کامن لینگویجز ہوں. میں نے اگر امریکہ بات کرنی ہے, میں نے سعودیہ بات کرنی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر میرے پاس فون کی فیسلٹی ہو وہاں پر میری اس ریسیور یا جس کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی کامن لینگویج بھی ہو. اگر سپوز میں یہاں سے اردو میں بات کر رہا ہوں اور وہاں سے وہ عربی میں بات کر رہے ہیں, میں یہاں پہ اردو میں بات کر رہا ہوں, وہ وہاں پر انگلش بول رہا ہے, تو مے بی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ. اور کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی ہمارا جو بشک وہ ساری ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے لیکن ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. تو یہاں پہ بھی جو ہے ورلڈ وائڈ ویب بیسیکلی کیا کرتا ہے, وہ جو کمپیوٹرز کا نیٹ ورک جو ہے ان کے درمیان ایک کامن آپ کو وہ ایک انٹرفیس دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ آپس میں یعنی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے ایکسیس دی انٹرنیٹ تھرو این ایزی ٹو یوز گرافیکل فارمیٹ, تو وہ جو ہے ایک آپ کی بہت آسان انڈرسٹینڈیبل ایک گرافیکل فارمیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب. ای بزنس اینڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ای بزنس, ای جو ہے نارملی اسٹینڈ کرتا ہے یعنی الیکٹرانک بزنس, all the hardware, software and computer know-how that provides a platform for businesses that use the internet to sell products. دیکھیں اگر آپ اپنی پروڈکٹس جو سی ہیں وہ آن لائن بیچ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ یو آر پارٹ آف دا ای بزنس, اور اس کے لیے وہ ساری سپورٹ, وہ ہارڈ ویئر ہو گئے, وہ آپ کے سافٹ ویئر ہو گئے, وہ آپ کے کمپیوٹرز ہو گئے, وہ آپ کے ایکسیسریز ہو گئے, آپ کی نو ہاؤ ہے, وہ لینگویجز ہیں, وہ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں, وہ سارے جو ہیں ان کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں کہ ای بزنس کے یہ آپ کے یعنی پارٹس ہیں, کمپوننٹس ہیں. پرووائڈنگ انفارمیشن, اب آپ کا ای بزنس جو ہے وہ کیا کہتا ہے, انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. کلیکٹنگ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے. دی انٹرنیٹ اینڈ پرائیویسی, ایک اور جو ہے کہ انٹرنیٹ میں ایک بہت یعنی کہ سیریس ایشو ہے آپ کی پرائیویسی کا بھی. پہلے میں آپ کو ساری چیزیں دکھا دوں, اس کے بعد میں اس کو کلیکٹیولی ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ اس میں انٹر لنک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پرووائڈنگ انفارمیشن, کلیکٹنگ انفارمیشن, دی انٹرنیٹ اینڈ پرائیویسی. دیکھیں اگر آپ نے آن لائن بزنس کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سرٹن انفارمیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, اور اسی طرح جو کمپنی آن لائن بزنس کر رہی ہے وہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے. دیکھیں اس میں جو ہے انفارمیشن میں جو سب سے بڑا آج کل جو کنسرن ہے وہ ایک ہوتی ہے آپ کی پرسنل آئیڈینٹی, دوسری آپ کی جو ٹرانزیکشنز ڈیٹیلز ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں میں, مجھے ایک شخص کے ساتھ یعنی وہ شیئر کرنا پڑتا ہے آن لائن. مجھے اپنی ساری ڈیٹیلز دینی پڑیں گی. ڈیٹیلز سے مراد یہ ہے کہ اپنا نام یہ تو ہے ہی ہے, لیکن مجھے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ وہ اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن دینی پڑے گی, either اٹس اے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر اور واٹ ایور بھی. دیکھیں ویسے آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو نارملی کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ کا نام کیا ہے, آپ اپنا فون نمبر دیں, اپنا ای میل بتائیں, گھر کا ایڈریس بتائیں, آپ نے چیز لینی وہ آپ کو دے دے گا, بات ختم. لیکن کیونکہ وہاں پر فیس ٹو فیس ہوتا ہے, آپ پرسنلی وہاں پر پریمیسز میں جاتے ہیں. اب آن لائن کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی آپ کو کوئی چیز اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک کہ آپ اس کو اپنی کچھ سرٹن انفارمیشن نہیں دیں گے. جب آپ انفارمیشنز دیں گے تو ساتھ ہی آپ کچھ ٹرانزیکشنز کرنی پڑیں گی. جب آپ ٹرانزیکشنز کریں گے تو آپ اپنی کچھ پرسنل ڈیٹیل بھی اس کے ساتھ شیئر کریں گے. پرسنل ڈیٹیلز میں مراد یہ ہے کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیں گے, آپ اس کو کوئی اپنے ڈیبٹ کارڈ کا نمبر دیں گے, اپنی کچھ بینک ڈیٹیلز دیں گے. پھر اپنے ڈیلیوری کے لیے آپ اس کو کوئی نہ کوئی ایڈریس دیں گے. جب ایڈریس دیں گے تو ساتھ ہی اپنا کانٹیکٹ نمبرز یا ای میل دیں گے. اب یہ جو ہے نا پرووائڈنگ انفارمیشن, کلیکٹنگ انفارمیشن, دیکھیں یہ ایک مجبوری ہے, اس کے بغیر جو سے آپ کی ٹرانزیکشنز یا آپ کا بزنس نہیں ہو سکے گا. یہ تو بات سب کو سمجھ آتی ہے. لیکن اب ایشو کیا ہے اس میں؟ ایشو جو آ رہا ہے وہ ہے دی انٹرنیٹ اینڈ پرائیویسی.
جب آپ انٹرنیٹ پر اپنی ساری انفارمیشن دے رہے ہیں تو ایک بہت بڑا کنسرن جو اسپیشلی آج کل ہے وہ ہے کہ جی کیا آپ کی کوئی پرائیویسی جو سی ہے وہ یعنی کہ سفر تو نہیں کر رہی. دیکھیں جب آپ اپنے ڈیٹیلز دیں گے, آپ اپنا بتائیں گے تو وہ ساری چیزیں کوئی بندہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. آج آپ نے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز دی ہیں, اگر آپ اس میں کوئی انفارمیشن ایسی دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ مس یوز بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز دی ہیں تو اس پرسنل ڈیٹیل کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں انوالو ہیں. پتہ چلے کہ میں نے اپنا ای میل ایڈریس دیا, اس کے بعد مجھے اس پہ ہزاروں کے حساب سے جنک میل آنا شروع ہو گئی. میں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہے تو اب اس پہ ایڈورٹائزنگ کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو گئے, کالز آنا شروع ہو گئے. تو ایک بہت بڑا کنسرن یہ نہیں ہے کہ کیا نام ہے, اگر آپ اپنے ڈیٹیلز دیتے ہیں تو کیا وہ ڈیٹیلز آپ کی سیف ہیں اور وہ اس کو مزید اور کمپنیز کے ساتھ یا تھرڈ پارٹیز کے ساتھ اس کو شیئر تو نہیں کر رہے, اس کو بیچ تو نہیں رہے. کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں گے تو الٹیمیٹلی انہوں نے اس مقصد کے لیے آپ کی ڈیٹیلز نہیں لی تھی اور آپ کے جو ایک پرائیویسی ہے اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ جائے گا. اس لیے ناؤ ڈیز یہاں پر جب بھی انٹرنیٹ کی بات کی جاتی ہے وہاں پر پرائیویسی کا ایشو بھی ضرور ریز کیا جاتا ہے اور ان کمپنیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو اپنے کسٹمرز کی پرائیویسی کو, ان کے ڈیٹا کو اپنے تک ہی لمیٹڈ رکھتے ہیں اور وہ اس کو آگے نہیں پاس آن کرتے. اچھا, اسی طرح آگے بات چلاتے ہیں دی انٹرنیٹ اینڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. انٹرنیٹ انٹرنل کمیونیکیشن سسٹم دیٹ کنیکٹ امپلائیز. دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں کہ ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے جس میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے جس میں سارے کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ جو ہے ایک سرٹن پریمیسز کے اندر جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. ڈفرینس کیا ہے کہ اگر آپ اس پریمیسز سے باہر ہیں تو آپ اس چیز کو ایکسیس نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہماری آرگنائزیشنز میں ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہم اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے سٹاف کے ساتھ, اپنے باقی جو ہیں ہمارے جو آفس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کو کمیونیکیشن جو ہے اس کو آپ وہیں سے ایکسیس کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آفس میں ہوتے ہیں یا اپنی آفس کی پریمیسز میں ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں سے اپنے گھر آ گئے یا کہیں اور ہیں تو پھر آپ اس کو بھی ایکسیس نہیں کر سکتے. اگر آپ کا نیٹ ورک جو ہے اس قسم کا ہے تو اس کو ہم پھر کہیں گے کہ دس از دی انٹرانیٹ. ایک ہوتا ہے ایکسٹرا نیٹس, کمیونیکیشن سسٹم دیٹ کنیکٹ اے کمپنی اینڈ اٹس امپلائیز ٹو کی ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس. دیکھیں وہی جو آپ کا انٹرنیٹ ہے اگر آپ اس کو ود ان سرٹن لمیٹیشن یعنی لاگ ان اینڈ پاسورڈ کے ساتھ باہر سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں یا آپ نے کسی کو یہ رائٹ دیا ہوا ہے تو پھر اٹ ول بیکم ایکسٹرا نیٹ کہ جی یہ جو ہے یہ باہر سے بھی اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے, باہر سے بھی تھرو لاگ ان اینڈ پاسورڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو انٹرنیٹ ود ان دی فزیکل باؤنڈریز ہوتا ہے, ایکسٹرا نیٹ جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیتے ہیں, لمیٹڈ ایکسیس دے دیتے ہیں آؤٹ آف دا پریمیسز. اور جو انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر کنیکٹڈ کمپیوٹرز ہیں اس کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ویب سائٹس, ہم سب کو معلوم ہے ویب سائٹس کیا ہیں. جب ہم URL ڈالتے ہیں تو وی ریچ ٹو اے اسپیسیفک پیج, وہ جو اسپیسیفک پیج ہے اس کو ہم ویب سائٹ کہتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ریسورسز, آپ کے پاس ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ ریسورسز ہیں کہ آپ ان ویب سائٹس پہ آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. کیسے کرنا چاہتے ہیں, کس پہ کرنا چاہتے ہیں, اٹس آل ڈپینڈس. پھر اسی طرح آپ کے نا سرچ انجنز ہیں. ایڈورٹائزنگ ریسورسز میں آپ کے سرچ انجنز آتے ہیں. سرچ انجن میں جو سب سے جو پرومیننٹ نیم ہے, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں جی گوگل کر لینا تھا, گوگل پہ دیکھ لینا, گوگل پہ سرچ کر لیں. گوگل پہ ہم آج کل ہر چیز جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی بس گوگل جو ہے گوگل سے ہی ہمیں ہر مسئلے کا حل مل جائے, گوگل سے ہی ہمیں بنی بنائی اسائنمنٹس مل جائیں, گوگل سے ہی ہمیں بنی بنائی پریزنٹیشنز مل جائیں, گوگل سے ہی ہمیں ریسرچ پیپر مل جائیں. بس گوگل کریں اور گوگل ہی کریں. اب گوگل بیسیکلی کیا ہے؟ گوگل جو ہے وہ ایک سرچ انجن ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سرچ انجنز کیا کام کرتے ہیں, سرچ انجنز کیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ ایک کوئی سپوز آپ ایڈورٹائزنگ ہی لکھیں گوگل پر اور جب آپ کلک کریں گے تو ود ان سیکنڈز
few seconds you will get millions of results. اب مجھے یہ بتائیں وہ گوگل کیا کرتا ہے؟ ریزلٹس کے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں وہ دنیا جہاں سے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے. اگر آپ ان کی ویب سائٹس کی ڈیٹیل میں جائیں، کوئی امریکنز ہیں، کوئی پاکستانی ہیں، کوئی انڈینز ہیں، کوئی افغانی ہیں، کوئی پتہ رشین ہے، کوئی مڈل ایسٹ سے ہیں، کوئی یورپ سے ہیں، کوئی افریقہ سے ہیں. یار کیا کمال کی چیز ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ود ان سیکنڈس، اگر آپ ٹائم دیکھیں تو نارمل ایک عام جو سے آپ کا انٹرنیٹ جو سے ہے اس پہ بھی ہارڈلی 6-7 سیکنڈس یا لیس دین 10 سیکنڈس میں وہ آپ کو ملین رزلٹ جنریٹ کر دیتا ہے. کیسے؟ پھر آپ نے کوئی ورڈ چینج کیا پھر وہ ملین رزلٹ جنریٹ کر دیتا ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سرچ انجن کیسے کام کرتے ہیں؟ لیکن سرچ انجنز بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بڑی ایک لے مین لینگویج میں بتاؤں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل کیونکہ میرا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو. سرچ انجنز کیا کرتے ہیں کہ ان کے کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کو اسپائڈر کہا جاتا ہے. یہ اس کو ایک سرٹن انٹرول میں ورلڈ وائڈ ویب پر جو ہے اس کو سینڈ کرتے ہیں. اور جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ جو سی ہے جب آپ اس کو رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو اس کے کی ورڈز دینے پڑتے ہیں کہ سپوز یہ ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے، انٹرٹینمنٹ کی ہے، اس پہ سپورٹس ہے، اس پہ فوڈ ہے، یا یہ انفارمیشن کی ہے، یہ نیوز کی ہے. آپ کوئی بھی نام دیتے ہیں، پرسنل ہے، پروفیشنل ہے، کچھ بھی. تو جب وہ آپ اس میں ملٹیپل کی ورڈز بھی دے سکتے ہیں تو اسپائڈر کیا کرتا ہے کہ وہ ان ویب سائٹس کے وہ جو کی ورڈز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کر کے وہ لاگ کر دیتا ہے. اب جیسے اس نے ایک کیٹیگری بنا دی ہے یونیورسٹیز کی. اب جب وہ آپ اس کو بھیجیں گے وہ اسپائڈر کیا کرے گا، جن جن ویب سائٹ کے میں یونیورسٹیز کا ورڈ آتا ہے ان ساروں کے وہ URL کو لا کے اپنے اس پہ ایک یعنی کہ جیسے ایکسل میں کالمز بنے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس کو فکس کر دے گا. اب جب آپ یونیورسٹیز لکھیں گے تو وہ فوراً اپنے ڈیٹا بیس سے وہ جو یونیورسٹیز کے اس نے وہ چیزیں اکٹھے کی ہیں URL وہ سارے آپ کے سامنے ڈسپلے کر دے گا. اب اگر آپ دیکھیں تو اس نے کوئی یہ نہیں کہ آپ نے جب یونیورسٹی لکھا تو اس نے جو پوری ورلڈ وائڈ ویب کو اس نے پہلے سے ہی لاگ بنائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے پہلے ہی سے ڈیٹا بیس بنائے ہوئے ہیں اور اس نے آپ کو وہ ڈسپلے کر دیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ کو سپوز آپ ایک اسائنمنٹس ڈھونڈ رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کی اور اس میں ایک ویب سائٹ آ گئی، جب آپ اس کو کلک کیا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی ایڈورٹائزنگ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ واقعی اس ویب سائٹ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس ویب سائٹ نے کہیں نہ کہیں اپنے وہاں پر ایک ورڈ ایڈورٹائزنگ یوز کیا تھا. اب گوگل نے جب اپنا اسپائڈر کو رن کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ویب سائٹ پہ کیا ہے، وہ ویب سائٹ جا کے وزٹس نہیں کرتا یا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس نے تو وہ کی ورڈ دیکھنا ہے. اب اس میں کی ورڈ وہ پڑا ہوا تھا ایڈورٹائزنگ، اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے ڈیٹا بیس ایڈورٹائزنگ کے اندر ڈال دیا. لیکن ایکچولی اس ویب سائٹ کا اس ایڈورٹائزنگ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اسی لیے آپ کے سامنے ود ان سیکنڈس ملین رزلٹ آ جاتے ہیں. اور اسی طرح بعض کا جب آپ ان URL کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہا، کوئی ویب سائٹ نہیں، کیونکہ اس نے تو ایکچولی خود بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا، اس نے تو اس کا صرف URL اٹھا کے اپنے ڈیٹا بیس میں ڈال دیا. اب ایکچولی وہ ویب سائٹ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ تو بعد کی بات ہے. تو یہ جو ہے آپ کے سرچ انجن جو سے ہیں ڈفرینٹ سرچ انجنز ہیں، ask.com بھی ہے، آپ کا گوگل بھی ہے، آپ کے اس کے علاوہ بنگو بھی ہے، بے شمار. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سرچ انجن یوز کریں، لیکن مور اور لیس دے آر ورکنگ ود دا سیم میکانزم. سرچ مارکیٹنگ ایک اور بھی جو ہے ایڈورٹائزنگ ریسورسز میں کیا ہے کہ آپ جو ہے مارکیٹنگ کی جو سرچز کریں تو اس میں دیکھیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا ہے، تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ. پھر ایک B2B ایڈ نیٹ ورکس ہیں کہ بزنس ٹو بزنس. سپوز اگر آپ کا جو کنسرن ہے وہ B2B ہے تو اس کے بھی آپ کو بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ نیٹ ورکس مل جائیں گے. پھر چیٹ رومز. ہم ایکچولی ہم اسٹڈی کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں دی انٹرنیٹ اینڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ انٹرنیٹ پہ آپ کس طرح اور کہاں پر آپ کر سکتے ہیں.
اب آپ کو معلوم ہے کہ چیٹ رومز کیا ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو سے لوگ جو سے وہ لاگ ان ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر آ کے اپنے ہی مرضی سے کامن ٹاپکس جو سے ہوتے ہیں ان پہ وہ ڈسکشنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو چیٹ رومز ہیں اٹ کین بی اے گڈ سورس. سپوز اف یو وانٹ ٹو discuss or you want to highlight or you want to do some sort of communication, business communication or marketing communications or advertising communication, you can use those chat rooms, specific chat rooms کے جس میں آپ جا کے آپ وہاں پر جا کے ان کے ساتھ common interest پر بات چیت کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک آپ کے بلاگز ہیں. nowadays blogs are very popular. ہم جب سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے ہمیں جو اچھی انفارمیشن بعض اوقات ملتی ہے، وہ آرٹیکلز ہیں، وہ سرٹن جو بلاگز جو سے ہیں وہ ان میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ جی بلاگز کیا ہوتے ہیں؟ بلاگز جو سے ہیں وہ پرسنل پیجز ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے اس کے، جیسے سپوز میں اپنا بلاگز کریٹ کر لیں، میری مرضی ہے کہ میں اس میں اپنے انٹرسٹ کی چیزیں ڈالوں. اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے میں آپ کو اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ ریگولر بیسس پر اس میں آئیں، آپ کو وہاں پر آرٹیکلز ملیں گے، کامن انٹرسٹ کی چیزیں ملیں گی. تو یہ ہے. اور اگر آپ اس کو پھر بھی یعنی سمجھ نہیں پا رہے بلاگز کو، تو بہت سمپل سی بات ہے جو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. جیسے پرانے زمانے میں ہم لوگ یعنی کہ کچھ لوگ یوز ٹو ہوتے تھے ڈائری لکھنے کے. اب ڈائری کیا ہوتی تھی؟ اس میں آپ کو کوئی شعر پسند آیا آپ نے وہ لکھ لیا، کوئی بات پسند آئی وہ لکھ لی، کوئی اور آپ کو انفارمیشن ملی آپ نے وہ اس میں نوٹ کر لی، کوئی کوٹ ہے وہ ہے. اگر آپ نے کوئی بات ہے آپ کے دل میں کوئی ارمان ہے، کوئی خواہشات ہے، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کی بات بری لگی ہے آپ وہ لے لیں. بعض لوگ اپنے ڈیلی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں نوٹ کرتے تھے. اب یہ جو ڈائری کانسیپٹ جو ہے ڈائری رائٹنگ کانسیپٹ، یہ اسی ہی کو اگر آپ ایک نئے اس میں لے کر آئیں. بلاگز میرے نزدیک وہی جو اولڈ کانسیپٹ ڈائری رائٹنگ کا، اس کا جو ہے ای ورژن جو ہے یہ انٹرنیٹ بیس ورژن جو ہے وہ بلاگز ہے. بلاگز میں بھی کیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو آرٹیکل پسند ہے آپ اس آرٹیکل کو اپنے اس پہ پیج پہ اپلوڈ کر دیں. آپ کو کوئی پکچر پسند ہے آپ اس پہ دے دیں. آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ ایکسپریس کر دیں. آپ خود کچھ لکھنا چاہتے ہیں کسی اور کا ہے آپ یہ، تو وہ بلاگز جو سے ہیں یہ آج کل کافی پاپولر ہے. اور لوگ جسٹ یعنی کہ کامن انٹرسٹ کے، سپوز اگر میرا کوئی ایڈورٹائزنگ کا کوئی ہے انٹرسٹ ہے، مارکیٹنگ سے مجھے کوئی شوق ہے، تو میں بہت سارے اس کے بلاگز پہ جا کے ان کے ساتھ یعنی کہ ڈسکشن کر سکتا ہوں. اس پہ کامن انٹرسٹ کے جو ہیں چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے فرام مارکیٹنگ کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے. پھر اس کے بعد ہے کہ انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ. پرائمری پرپزز کیا ہیں؟ دیکھیے پرائمری پرپسز میں کیا ہے؟ پرووائڈ اے برانڈ ریمائنڈر میسج. آپ ڈفرینٹ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو انٹرنیٹ جو ہے اس کو آپ کس لیے یوز کر سکتے ہیں؟ جسٹ ٹو ریمائنڈ یور میسج. آپ کا ایک ٹی وی سی چل رہا ہے، آپ کا ریڈیو پہ ایڈ چل رہا ہے، آپ کا بل بورڈ لگا ہوا ہے. اب انٹرنیٹ پہ بھی آپ اسی ہی چیز کو جو ہے آپ اپنے کسٹمرز کو یا کنزیومر کو آپ ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں کہ جب وہ آن لائن جائے، جب وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرے، تو ہی آلسو فائنڈ دا سیم میسج دیٹ از آلریڈی پریزنٹ آن ڈفرنٹ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آؤٹ ڈور میڈیا. ڈیلیور انفارمیشنل اور پرسویسو میسج. آپ دونوں طرح کے، آپ جسٹ انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، انکریج بھی کر سکتے ہیں کہ دے گو اینڈ ٹرائی اور بائی یور پروڈکٹ. دونوں طرح کے میسیجز جو ہیں آپ انٹرنیٹ کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے دیٹ از ڈرائیو ٹریفک. بعض اوقات آپ کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریفک جنریٹ کرنی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ ہوں، وہ انفارمیشن لیں، اویئرنیس کریٹ ہو. تو اس کے لیے بھی آپ انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ یوز کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹائپس آف انٹرنیٹ ایڈ میں جو ہے ایک آپ کے بینر ایڈز آتے ہیں. دیکھیے آپ بینر ایڈز جو سے ہوتے ہیں یہ سب سے سمپل فارم میں ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جائیں، اس ویب سائٹ کے ٹاپ پہ جو ہے آپ کا ہاریزونٹل ڈائریکشن میں جو ہے آپ کا ایڈ لگا ہوا ہوگا، وہ آپ کا بینر ایڈ ہے. موسٹلی یہ اسٹیٹک ایڈ ہوتے ہیں
اس کے اوپر جب آپ کرسر لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو کوئی لنک دے دے گا، یا بعض اوقات یہ ہے کہ اسی میں ہی وہ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ لنک بھی نہیں ہوتا، لیکن آج کل زیادہ تر بینر ایڈز کے ساتھ لنکس ہیں۔ تو یہ ہر ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں اس کے ٹاپ پہ آپ کو مل جائے گا، کسی بھی ویب سائٹ کو جائیں، اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ویب سائٹ وزٹ کریں اور اس میں جا کے ڈھونڈیں کہ کون سا جو ہے وہ بینر ایڈ ہے۔ پھر بینر ایڈ کے بعد ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکائی اسکریپرز۔ اب اسکائی اسکریپرز کی جو ٹرمینالوجی ہے انٹرنیٹ ایڈورٹائزمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان ایڈز کے لیے یوز ہوتی ہے جو کہ آپ کے ورٹیکل ڈائریکشنز میں، آپ کی ویب سائٹ پہ، آپ کے ویب پیج کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ جو ورٹیکل آپ کے جو ایڈز لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسکائی اسکریپرز۔ بینر ایڈز آپ کے ہاریزونٹل آتے ہیں، اسکائی اسکریپرز جو ہیں وہ آپ کے ورٹیکل ڈائریکشنز میں آتے ہیں۔ اٹ کین بی آن دا لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک آپ کے بہت فیمس جو ہیں پاپ اپس اینڈ پاپ بیہائنڈس۔ اب پاپ اپس کیا ہیں کہ بعض اوقات جو ہے جب آپ کوئی پیج اوپن کرتے ہیں تو اس کے باٹم سے ایک اور ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ وہ جو ونڈو اوپن ہوتی ہے اس میں کوئی میسج آتا ہے تو اس کو ہم پاپ اپس کہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پاپ بیہائنڈز ہوتا ہے کہ جو آپ کا میسج ہوتا ہے اس کی بیک سائڈ سے وہ نظر اپیئر ہوتا ہے، تو اس کو پاپ بیہائنڈز کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پاپس انڈر کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیکنالوجی بھی یوز کی جاتی ہے، اس کو پاپ اینڈرز کہتے ہیں۔ پاپ اینڈر سے مراد یہ ہے کہ یہ جب آپ کوئی بھی ویب پیج یوز کر رہے ہوتے ہیں، اب کسی بھی وجہ سے جب آپ وہ ویب پیج کو کلوز کرتے ہیں، جو ہی وہ ویب پیج کلوز ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ امیڈیٹلی ایک اور پیج اوپن ہو جاتا ہے، وہی پاپ اپ، اور یہ اس وقت تک نہیں اپیئر ہوگا جب تک کہ آپ اس پیج کو بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو ہی آپ نے اس پیج کو بند کرنے کی کوشش کی اسی وقت وہ جو ہے وہ پاپ اپ اوپن ہو گیا۔ اس لیے اس کو پاپ اپس کی بجائے پاپ اینڈرز کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں تو تب وہ پاپ اپیئر ہوگا، تو اس کو پاپ اینڈرز کا بھی ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک آپ کی منسٹری ہے، منسٹریز۔ اب منسٹریز کیا ہوتی ہیں کہ اس میں یہ آپ کو کسی اور پیج پہ ریڈائریکٹ نہیں کرتی، ایک ویب پیج ہے اسی کے اوپر وہ آپ کا ایڈ ہوتا ہے، جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں وہ اس کا سائز تھوڑا سا وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، انلارج ہو جاتا ہے، لیکن وہاں سے جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ کہیں اور آپ کو ریڈائریکٹ نہیں کرے گا۔ You will remain on the same page, on the same website. The only change will take place is the size is change. When you click or you want to view that ad, the size of the ad will increase and it will be more clear and it will be more viewable as compared to the انیشیل سٹیجز کہ جیسے شروع میں جو تھا وہ ہو سکتا ہے چھوٹے سائز کا، اتنا پرومیننٹ نہیں ہو، لیکن جو ہی آپ نے اس کے اوپر کرسر موو کیا، اس کو کلک کیا، وہ تھوڑا سا اس نے آ کے ایکسپینڈ ہو گیا اور آپ کو پرومیننٹ ہو گیا، لیکن وہ پیج وہیں پر رہے گا، آپ کو کسی اور پیج پہ ریڈائریکٹ نہیں کرے گا، نہ آپ کو وہ ویب سائٹ چھوڑنی پڑے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں منی سائٹس۔ اس کے بعد ایک آتے ہیں سپرسٹیشیلز۔ اب سپرسٹیشیلز کیا ہے؟ اگین اٹس اے فارم آف انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ موو کرتے ہیں تو اس کے دوران جو آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے یا ایک نیو انفارمیشن آتی ہے، یعنی آپ نے کلک کیا، آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جا رہے ہیں اور اس دوران جو ہے آپ کو ان دی فارم آف اے ویڈیو، ان دی فارم آف اے اسمال ایڈ، کوئی بھی اگر آپ کو کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرسٹیشیلز۔ سو دیز آر دا فیو ٹائپس آف انٹرنیٹ ایڈس اینڈ یو نو کہ دیز آر وائڈلی اویلیبل آن ڈفرینٹ ویب سائٹس۔ اور اس کے علاوہ جو فائنلی جو ہے دیٹ از رچ میڈیا۔ رچ میڈیا جیسے کہ ورڈ سے کلیئر ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ میڈیاز کو کمبائن کر کے ایک موسٹ امپریسو قسم کا ایڈ بناتے ہیں، جس میں ویڈیوز بھی ہیں، جس میں ساؤنڈ بھی ہے، جس میں کوالٹی بھی ہے، گرافکس بھی ہے۔ دیکھیں بینر ایڈز کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک پکچر ہو، سمپل اسٹیٹک ہو، ڈائنامکس بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے ہائپر لنک لگا دیا ایک اور ویب سائٹ کے ساتھ یا پیج کے ساتھ، اس کو لنک کر دیا، پھر اس کے بعد پاپ اپس نے کیا ونڈو اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن رچ میڈیا میں کیا ہے
کہ اس میں آپ کو گرافکس بھی نظر آئیں گے, ویڈیوز بھی نظر آئیں گے, اس کے اندر آپ کو میوزک بھی مل سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے ابھی بہت ساری چینجز آ گئی ہیں, اب آپ کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ آپ, پہلے تو تھا نا کہ وہ ڈاؤن لوڈ اپ لوڈ کے ایشوز تھے, اتنی انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں تھی, اس لیے آپ اپنے ایڈ کو لائٹ رکھتے تھے کیونکہ آپ کے پیج, آپ کا ویب سائٹ سب کچھ ہیوی ہو جاتا تھا اینڈ اٹ ٹیکس ٹو مچ ٹائمس ٹو اوپن. لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, انٹرنیٹ سپیڈ بھی جو ہے وہ بھی انکریز ہو گئی ہے, اور آپ کے پاس ایسے سولوشنز آ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ گرافکس کو بہت نائسلی یوز کر سکتے ہیں ود منیمم اسپیس. آپ ساؤنڈ کو یوز کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ وہ ہیوی نہیں ہوتا ڈاکومنٹ. آپ ویڈیوز جو ہیں ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے ایڈ جو ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ دس از دی رچ میڈیا اینڈ ناؤ ڈیز اٹس ویری کامن. میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس لیکچر کے فوراً بعد آپ جب کوئی بھی ویب سائٹ دیکھیں تو اس میں کوشش کریں کہ بینر ایڈز, اسکائی اسکریپرز, پاپ اپس, منی سائٹس, سپرسٹیشیز, رچ میڈیا, ان ساروں کو جو ہے آپ اس میں سرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ کون کون سی فارم آف انٹرنیٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو چیز بہت کامن ہو گئی ہے اور جس کو ہم پسند بھی کرتے ہیں, دیٹ از اسٹریمنگ ویڈیوز. اسٹریمنگ ویڈیو کیا ہے کہ وہ اسی ٹائم پر جو ویڈیو جو سے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ جی ویڈیو ڈاؤن لوڈ پروسیس وہ پہلے پوری ڈاؤن لوڈ ہوتی تھی, اس کے بعد وہ پلے ہوتی تھی. اب اسٹریمنگ میں کیا ہے کہ آپ کو ریئل ٹائم میں جو ہے وہ آپ کے ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ وہ آپ کو وہیں پر وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے پلے بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. ریئل ٹائم میں جب آپ بٹن پریس کرتے ہیں آپ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ آپ کے یعنی کہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. اب اسٹریمنگ ویڈیو کی وجہ سے بھی آپ کی جو انٹرنیٹ ایڈز جو ہیں اس کی کوالٹی, اس کے ٹرینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. دی انٹرنیٹ آڈینس. دی انٹرنیٹ از دی لیڈنگ ٹول فار انفارمیشن سرچنگ بائی آل ایجز. دیکھیں اب یہ کہنا ہے کہ جی انٹرنیٹ کسی خاص کلاس کے لیے, یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ صرف خاص لوگ یوز کرتے ہیں, تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگا. انٹرنیٹ جو ہے وہ سارے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, نوجوان ہے, مرد ہے, عورت ہے, سارے ہی اس کو آج کل یوز کر رہے ہیں. ایون میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اب اتنا یوزر فرینڈلی انٹرنیٹ ہو گیا ہے کہ ایون ایک بندہ جو ہے اگر وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے لیکن اس کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہے, جس میں بچوں کو دیکھتا ہوں بعض کا وہ پڑھ نہیں سکتے لیکن وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا گرافکس اور ویژولس, کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پکچر اس سے یہ ہوگا, اس پکچر سے یہ ہوگا, حالانکہ وہ اس کو ریڈ نہیں کر سکتے, انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کہ ہے کہ انٹرنیٹ آڈینس جو ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن اسٹل جو ہے ٹین اسپینڈز مور ٹائم آن لائن دین اینی ادر ایج گروپ. جو ینگ جنریشن جو ہے کیونکہ اس نے آنکھ کھولی ہے تو ان کے سامنے انٹرنیٹ ہے, انہوں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو انہوں نے کمپیوٹرز کو اپنے ارد گرد دیکھا ہے, اس لیے یہ لوگ جو ہے یہ انٹرنیٹ کمپیوٹرز کو زیادہ یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اولڈ ایج پیپل. لیکن میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اب ریٹائر ہیں یا جو فارغ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ دے تھنک اٹس اے گڈ سورس آف اسپینڈنگ دیئر اسپیئر ٹائم, کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو انٹرنیٹ سے اچھی اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو وہ بھی اتنا انٹرنیٹ کی نو ہاؤ وہ ان کو بھی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ینگ پیپل اینڈ اسپیشلی ٹینز آر کریزی اباؤٹ انٹرنیٹ اینڈ دے تھنک دیر از نو لائف وداؤٹ انٹرنیٹ. میئرنگ آڈینس. آپ جب انٹرنیٹ کی آڈینس کو میئر کریں گے, جس ہم نے باقیوں کو بھی ڈسکس کیا ہے, تو انٹرنیٹ کی جو آڈینس جو ہے اس کو میئر کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ ہے. اس میں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہٹس, جیسے بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں, پہلے تو بہت کامن تھا لیکن ابھی بھی بعض ویب سائٹ یوز کرتی ہیں کہ انہوں نے وہاں پر میٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی اتنے ملین وزٹس ہو چکے ہیں. اسی طرح ایڈ پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جی اس پہ ہٹس کتنی ہے, کتنے لوگوں نے میرے ایڈ کو ویو کیا. اب ہٹس میں جو ہے اگر آگے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں, دی نمبر آف ٹائمز اے پرٹیکولر سائٹ از وزٹڈ, یہ کتنے لوگوں نے
اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا، وہ جو وزٹ جو ہے اس کو ہم ایک نام یوز کرتے ہیں اس کے لیے، دیٹ از ہٹس، کلک تھرو. پھر یہ کہ جی ہٹس کیا، اب غلطی سے بھی ویب سائٹ کھل سکتی ہے اور پتہ نہیں اس نے ویب سائٹ کھولی تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے پتہ چلا کہ اس نے کھولی بند کر دی تو اس سے کیا فائدہ ہوا ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے. پھر ایک کانسیپٹ آیا جس کو ہم کہتے ہیں جی کلک تھرو، دی نمبر آف پیپل ہو کلک آن اے بینر ایڈ. جی ٹھیک ہے، لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ وزٹ کی، لیکن کتنے لوگوں نے جو ہے میرا ایڈ جو ہے اس کو کلک کیا؟ کیونکہ کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ایڈ میں انٹرسٹ لیا. تو یہ صرف کہ جی وہ اتنے لوگوں نے ہماری ویب سائٹ وزٹ کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی ایڈ کو کلک کیا یا اس میں انٹرسٹ لیا یا فردر اس کی ڈیٹیل میں گئے یا اس کو ایکسپلور کیا؟ تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ جی کلک تھرو. پھر انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کی اگر ہم بات کریں، جیسے ہم نے باقی میڈیاز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، سیم فارمیٹ پہ ہم انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. فرسٹ ایڈوانٹیجز از ریلیٹیولی انیکسپینسو. دیکھیں آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کی کاسٹ کم ہے، اس کی جو ایڈورٹائزنگ کاسٹ جو سی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سم ادر میڈیاز ویری لو. دیکھیں اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے آؤٹ ڈور کرنی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ مٹیریل تیار کرنا پڑے گا. پرنٹ میڈیا اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنے پڑیں گے. ٹی وی کی ایڈ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی بہت زیادہ ہے. ریڈیو پہ بھی آپ کو بھی کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی کہ کچھ آرٹسٹ لینے پڑیں گے، کسی کی ساؤنڈ چاہیے، کسی کا میوزک چاہیے، آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹوڈیو چاہیے، آپ کو کچھ ایفرٹ کرنے پڑیں گے اپنے ایڈ بنانے کے لیے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ کو فزیکلی کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو کوئی گرافک ڈیزائنر یا سمپل اپنا جو ایڈ ہے آپ خود بھی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایڈ کس قسم کا ہے، لیکن میں صرف ایک کمپیریزن دے رہا ہوں کہ آپ اس میں بہت سمپل ایڈ وداؤٹ اینی کاسٹ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جتنا اچھا آپ کو ایڈ ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو سی ہے، کین آلسو ڈیلیور بزنس. آپ کا جو ہے انٹرنیٹ جو ہے، جب ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کین آلسو ڈیلیور بزنس، کی جو آپ کے جو بزنسز جو سے ہیں، یعنی کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ایڈ بلکہ آپ اس سے بزنس بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈورٹائزرز کین کسٹمائز اینڈ پرسنلائز میسیجز. آپ اپنے میسیجز کو جو سے ایز پر دی کسٹمائز اس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے ای میلز بھیجنی ہے، آپ ہر ای میلز کو چینج کرتے ہیں، آپ 2-3 فارمیٹ بنا لیں کہ جی یہ اس ایج گروپ کے لیے، اس ایج گروپ کے لیے، ان کے انٹرسٹ کی انہی کے حساب سے آپ بات کریں. آپ اپنے اس کو انڈیویجول لیول پر بھی کہ اگر آپ اس کو پرسنلائز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بہت سارے ای میل ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں جو ہمارے پرسنل نیم پر ہوتی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے جسٹ انہوں نے وہ اٹھانا ہوتا ہے اور ہر ایک نام اس پہ ایڈ کر کے تو وہ آپ کو پرسنلائز قسم کی ای میل میسیجز بھیجتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ممکن ہیں، یہ پاسبل ہیں، اور یہی انٹرنیٹ کا ایڈوانٹیج ہے. کین پرووائڈ سیلز لیڈز اور ایکچوئل سیلز. آپ کی سیلز جو سی ہیں وہ لیڈز بھی جنریٹ ہوتی ہیں، اور ایون یو کین ڈو یور ایکچوئل سیلز تھرو انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ. کیونکہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے، اس میں آپ کے لیے بہت ایزی ہے کہ آپ سیلز لیڈز جنریٹ کر سکیں. ایون یو کین میک پراپر سیلز. لیکن جہاں پر ہمیشہ ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. یا نقصانات کا اگر ورڈ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اتنی افیکٹو یا بینیفیشل نہیں ہوتے. تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. انٹرنیٹ کے ساتھ جو پہلی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انیبلٹی آف ایکسپرٹس ٹو کنسسٹنٹلی پروڈیوس افیکٹو ایڈز اینڈ ٹو میجر دیئر افیکٹونیس. دیکھیں اس میں انٹرنیٹ میں جو ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کیا ایسا کریں کہ جہاں پر جا کے آپ کے نا افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ ہو. اب ای میلز ہیں، ای میلز میں وہی بات ہے کہ آپ کیا کریں. نو ڈاؤٹ کہ جی اسے بہت کام ہو رہا ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ کریٹیوٹی لے کر آ رہے ہیں، لیکن سٹل جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید آپ ٹی وی پہ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں آپ کے لیے ممکن ہے،
لیکن جب آپ وہی چیزیں انٹرنیٹ پہ کرنا چاہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لیمیٹیشنس ہیں، وہ اس طرح آپ اس کو افیکٹولی نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ کون سی چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ کلٹر میں ایون بھی ورس دین ان ادر میڈیا. اب دیکھیں اتنی ہے، ورلڈ وائڈ ویب ہے، اتنے اس پہ انفارمیشن ہے، آپ کہاں پہ اپنا ایڈ ڈالیں. جو اوپر بھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ کنسسٹنٹلی پروڈیوس افیکٹو ایڈس، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے اگر کہوں کہ جی میں ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ پہ، تو میں کس ویب سائٹ پہ ڈالوں، کیسے ڈالوں، کیا کروں. مجھے نہیں معلوم کہ میری ٹارگٹ مارکیٹ جو سی ہے وہ کون سی ویب سائٹ پہ جاتی ہے، کیا کرتے ہیں. چلیں کچھ ہے، لیکن اس کو افیکٹولی کہ جہاں پہ میں پریسائزلی کہہ سکوں کہ جی ہے، جیسے ابھی ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا بہت ان ہے، لیکن اگر میں فیس بک پہ بھی ڈالوں، فیس بک میں کتنے ایڈورٹائزمنٹ ہے، کتنے وہ پیجز ہیں. میری ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ اس کو میرا پیج ڈھونڈنے میں، اس کو لائک کرنے میں، اس کو ایکسیس کرنے میں وہ کتنا انٹرسٹڈ ہیں. ہو سکے کہ جی وہ ٹھیک ہے میرے ٹارگٹ مارکیٹ ہے، لیکن ان کے اپنے پریفرنسز بھی تو ہیں، ان کا اپنا تو سوشل سرکل بھی ہے، ان کے اپنے فرینڈز بھی تو ہیں. وہ فیس بک پہ صرف کیا نام ہے کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے یا میرے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو نہیں آئیں گے. تو اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں کہ جب آپ انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ پر آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ریڈیو پہ آپ پروگرام سن رہے ہیں، میں نے ایڈ ڈال دیا، آپ کی مجبوری ہے. ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نہ ہے میں نے اس میں. لیکن انٹرنیٹ پہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ آپ اس کو وزٹ کر رہے ہیں، اور اگر میرا ایڈ اس پہ ہوگا تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی دیکھیں گے. فیس بک پہ آپ جا رہے ہیں، آپ اپنا پیج ایکسیس کر رہے ہیں، میں کہاں پہ اپنا وہ ایڈ ڈالوں. لیکن ابھی اس میں بھی بہت ساری ایڈوانسمنٹ آ گئی ہیں، وہی ڈیموگرافک بیسس پر وہ اس کو لنک ضرور کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ کے انٹرنیٹ پہ جب آپ جو ایڈز آتے ہیں وہ ایڈز وہی ہوتے ہیں کہ جس ایریا سے آپ ایکسیس کر رہے ہیں. اگر میں پاکستان سے ایکسیس کر رہا ہوں انٹرنیٹ کو تو وہ پاکستانی کمپنیز کے ایڈ آئیں گے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ مڈل ایسٹ بیسڈ آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ایکسیس کہاں سے کر رہے ہیں اور اس کو کس مارکیٹ کے ایڈ دینے ہیں. یا اگر میں نے اپنے جہاں پر اکاؤنٹ کریٹ کیا اس میں میں نے جس کنٹری کا پریفرنس دیا ہے کہ جی یہاں میں اس کنٹری سے بلانگ کرتا ہوں، وہ جس ایج گروپ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس ایج گروپ سے ریلیٹڈ، جس جینڈر سے ریلیٹڈ میں نے وہاں پر فارم فل کیا اس سے ریلیٹڈ مجھے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، جو امپروومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، جو آپ کی ورڈز یوز کرتے ہیں. سپوز آئی ایم انٹرسٹڈ ان اسکالرشپس، آئی ایم انٹرسٹڈ ان ہائر ایجوکیشن. میں نے سرچ کی جی اسکالرشپس کی، میں نے سرچ کی جی ہائر ایجوکیشن کی، تو میں فوراً دیکھوں گا کہ جو مجھے جو ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشنس کو ڈیل کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتے ہیں یا جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے ایڈ مجھے آنا شروع ہو جائیں گے. اسکالرشپ سے ریلیٹڈ مجھے وہ ایڈورٹائزمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ سو فار ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن ڈیو ٹو دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی، ڈیو ٹو دی ایڈوانسمنٹ آف انٹریکٹیو میڈیاز، اب جو ہے اس پہ بھی اوور کم کیا جا رہا ہے. لیکن اسٹل انٹرنیٹ پر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اتنی ایزی نہیں ہے ٹو کریٹ این افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ. دی ویب ان انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ. اب ایک اور چیز جو ہے، ناٹ ایوری ون اراؤنڈ دی گلوب ہیز ایکسیس اور ایبلٹی ٹو یوز دی انٹرنیٹ. اچھا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں ایک سب سے بڑا جو ایشوز ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ جی ہر بندہ جو ہے اس کی ایکسیس ہے انٹرنیٹ تک. لیکن نو ڈاؤٹ کہ آپ کی یہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایشوز بھی ہیں. ہمارے جیسے کنٹری میں کیا ہے کہ بعض یعنی اب تو ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی ہر چھوٹے بڑے ٹاؤن قصبے میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز آف دا اسکیئرڈ ریسورسز، جیسے لوڈ شیڈنگ ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی اتنی اچھی نہیں ہے یا ایکسیس نہیں ہے یا آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے یا کوریج نہیں ہے، تو یہ کہنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کی ایکسیس جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ہے یا ہر بندہ جو ہے وہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایوری پاسنگ ڈے the internet users are increasing, growing, and this is the reasons کہ now people are doing more business on the internet, people are doing more advertisement on the internet, but still we can't claim
everybody have the access and the internet is one of the best media, so it will take some times. Not really we can give such strong statement. Another thing is advertising and sales promotions laws differ from country to country. ایک اور بھی ایشو ہے یہ جب ہم انٹرنیٹ کو وزٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سیلس پروموشن ہے, میں نے اس کو کلک کر دیا, میں نے سارا کچھ کرنے کے بعد وہ فائنلی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ سوری دس سیلس پروموشن از ناٹ فار یور کنٹری, دس از اونلی لمیٹڈ ٹو ABC کنٹری. تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم, ان کو بھی معلوم نہیں. میں نے انٹرنیٹ پر, انٹرنیٹ جو سے ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے, میں نے اس کو ایکسیس کیا, سپوز میں بھی اس برانڈ کو یوز کرتا ہوں, مجھے کیا معلوم کہ یہ جو برانڈ جو ہے یہ تو صرف ایک خاص کنٹری کے لیے ہے. میں نے یہ سمجھا کہ جی ہمارا لوکل ہے, پاکستان میں بھی یہ برانڈ ہے, اس لیے پاکستانی یہ ویب سائٹ میں نے اس کا کی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلس پروموشن جو ہے جب آپ کوئی بھی کرتے ہیں. سیلس پروموشن بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل, لیکن ابھی آپ کو جسٹ آئیڈیا دینے کے لیے, جب آپ کوئی بھی پروموشنز کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ جی آپ یہ ان سوالوں کا جواب دیں اور ایک لکی ڈرا میں آ جائیں, یا آپ یہ کریں اور آپ فری سیمپل لے لیں, یا آپ کیا ہیں کہ اس پروڈکٹ کو ہاف پرائز پہ خرید سکتے ہیں, یا اس کی سیل لگی ہوئی ہے. لیکن جب آپ اس میں اس آپشن کو آپٹ کرتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایک خاص پارٹیکولر ملک کے لیے ہے اور یہ تو آپ کے ملک کو کور ہی نہیں کر رہی. تو اس قسم کے جو آپ کے نئے انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ میں ایشوز آتے ہیں, لینگویج بیریئرس. لیکن ابھی یہ ہے کہ اس پہ کافی یعنی اوور کم کر دیا گیا. اگر ابھی آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کے پاس ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں, ٹرانسلیشنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ ایک سنگل بٹن کو یعنی جی میل یا گوگل جو ہے اس نے اس پہ کافی کام کیا ہے. اور اب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ایسی اوپن ہو جاتی ہے جو کہ آپ کی اس لینگویج میں نہیں ہے, تو آپ کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں, وہ اس کو امیجیٹلی اس میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کے نام ویب سائٹ میں یہ آپشن نہیں ہے اور ایک ویب سائٹ ہے جو کہ کسی ایسی لینگویج میں ہے کہ جو آپ نہیں سمجھتے, تو ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے. میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی, بڑی مجھے اچھی لگ رہی, لیکن وہ چائنیز میں مینڈرین میں ہے. میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی, وہ جو ہے وہ اٹیلین میں ہے, اسپینش میں ہے. اب مجھے اٹیلین نہیں آتی, مجھے اسپینش نہیں آتی, مجھے مینڈرین نہیں آتا, تو مجھے وہ جو ہے میں اس ویب سائٹ کو اس طرح پراپرلی ایکسیس نہیں کر سکوں گا. ایکسچینج ریٹ کا ڈیفرنس ہے کہ بعض اوقات پرائسز لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جی کنورژن ریٹ کیا ہے. پرائسز ڈالرز میں ہے, لوکل کرنسی میں ہے, پاؤنڈ سٹرلنگ میں ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پھر یا تو آپ اس کو کنورٹ کریں, اور کنورژن میں بھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جی اس کنٹری میں کیا ریٹ چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کنورژن ریٹ ہے, تو وہ اس کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں, کیا وہ پاؤنڈ کو ڈالر میں کریں گے, ڈالر کو روپی میں کریں گے, یا پاؤنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی روپی میں کنورٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا آپ اپنے روپی کو جب کسی بھی کرنسی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کو ڈائریکٹلی کرے گا یا انڈائریکٹلی ود میجر کرنسی کرے گا. تو اس قسم کے جو ایشوز ہیں اس کے بعد آپ کی کیا پرائسنگ بنے گی. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ آپ کی آتی ہیں کہ دی ویب ان انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ. اور فائنلی ٹیکنالوجیکل ڈفرینسز امانگ ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ آڈینسز. دیکھیں ایک اور بھی ہے, سارے جتنے بھی ورلڈ وائڈ ویب پہ یوزر جو ہیں وہ سارے ٹیکنالوجیکلی دے آر ناٹ آن دی ایٹ دی سیم لیول. کچھ جو ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجیکلی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کے انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے, ان کی براڈ بینڈ کی سپیڈ زیادہ اچھی ہے, ان کے پاس جو ہے پروویژن زیادہ ہیں. کچھ ایریاز میں جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں, سافٹ ویئر نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کمپیوٹر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, یا آپ کا نیٹ ورک جو ہے اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, سو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسیس دیٹ پرٹیکولر انفارمیشن. تو اس ٹائم بندے کو بڑی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. سو دیز آر دا ایشوز ود انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ. تو جس کو خیر مارکیٹرز اور ایڈورٹائزرز کوشش کر رہے ہیں ایڈریس کرنے کی, اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن یا حل نکال رہے ہیں. ای میل ایڈورٹائزنگ کی بات کریں گے, اس میں آپ کے کیا آتا ہے اسپیم. اسپیم میں کیا ہے کہ جی انسالیسیٹڈ میسیجز سینڈ ٹو ای میل ان باکسز. مجھے ایک میسیج آ رہا ہے, میں اس کو ریسیو نہیں کرنا چاہتا, مجھے وہ کون بھیج رہا ہے, کیا کیوں بھیج رہا ہے مجھے نہیں معلوم, بغیر میری انٹینشن کے مجھے ای میل میسیجز آ رہے ہیں. اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اسپیم. اسی طرح ایک آپ کے آپٹ ان. آپٹ ان کیا ہے کہ اگر آپ بلک ای میل ہیو ٹو گیٹ پرمیشنز ٹو سینڈ, کہ اگر آپ جیسے سبسکرپشنز, اگر اف یو ہیو ٹو سبسکرائب فار اے پرٹیکولر انفارمیشنز and you are getting that information just because of that subscription,
آپٹ ان میں بھی کیا ہے کہ آپ اس یعنی کہ بلک میل کے لیے اپنی ولنگنیس دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یس آئی وانٹ ٹو ریسیو اپڈیٹس اور انفارمیشن اور ای میل میسیجز فرام یور سائٹ. جب آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ جو پرمیشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپٹ ان. اسی کے اگینسٹ آپ کرتا آپٹ آؤٹ. سپوز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو، یو وانٹ ٹو انسبسکرائب. اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں آپٹ آؤٹ. ای میلز ہیو ٹو ہیو این آپشنز ٹو سے نو ٹو فردر ای میلز. Suppose I don't want to receive a particular email from a particular source. So this is my basic right. I have the options. I can say no, I don't want to receive mail from your side. اب وہ جو options ہیں اس کو ہم کہتے ہیں opt out. اس طرح وائرل مارکیٹنگ ایک اور ٹرمینالوجی ہے. وائرل مارکیٹنگ میں کیا ہے؟ uses email to circulate a message among family and friends. جیسے word of mouth ہوتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ کیا ہے کہ مجھے ایک بات پتہ چلی، میں نے آپ کو بتائی، آپ نے اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈس کو، 10 لوگوں کو آپ نے بتائی. اسی طرح ای میل میں یا انٹرنیٹ پر کیا ہے جو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے اس کو کہتے ہیں وائرل مارکیٹنگ. میں نے ایک میسج کریٹ کیا، میں نے آپ کو بھیج دیا، آپ نے اپنے کانٹیکٹس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو بھیج دیا، انہوں نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمیں بہت ساری انفارمیشن جو ہے اس طریقے سے ملتی ہے. ہم آپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ. یہ ساری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وائرل مارکیٹنگ، جہاں پر ہم ہی آگے میسج کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آلٹرنیٹیو اینڈ نیو میڈیا کی بات کریں گے کہ جی اس میں کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چاہیے جی فیوچر کس طرف ہے، کیا ہو رہا ہے. ایک ہم کہتے ہیں ایڈورٹینمنٹ. یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا، کہ جہاں پر ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ کیا ہے کہ وین کمپنیز انٹیگریٹ برانڈز انٹو دی کنٹینٹ آف شوز. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ آپ کے پاس شوز آتے ہیں کہ جس میں بظاہر کوئی ہوتا ہے کہ جی کمپٹیشن ہو رہا ہے، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کہیں پر وہ لکی ڈرا ہو رہے ہیں، کہیں پہ وہ نیلام گھر ہے، کہیں پر انعام گھر ہے، کہیں پر کچھ ہے. اب وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر وہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈفرینٹ برانڈز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اے بی سی برانڈ کی طرف سے یہ لے لیں، اس فلانے برانڈ کی طرف سے یہ لے لیں. یہ برانڈز کہہ رہا ہے کہ جی بس آپ لے لیں، آپ ایک سوال کا جواب لیں، شک سوال کا جواب ہی نہ دیں، ویسے ہی لے جائیں. اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ جو سے آپ کا ایڈورٹینمنٹ ہے کہ جہاں پر انہوں نے ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن بیسیکلی اٹس اے فارم آف ایڈورٹائزمنٹ، جہاں پر وہ بہت خوبصورتی سے برانڈ کو ڈسپلے کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہ انکانشیسلی جو ہے وہ یہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ اور برانڈ میسیج جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح آلسو کالڈ برانڈڈ انٹرٹینمنٹ. اس کے لیے ہم ایک اور ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، برانڈڈ انٹرٹینمنٹ. سچویشنل ایڈس یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کیا ہے انہوں نے پورا ڈسپلے بنایا ہوا ہوتا ہے، ساتھ وہ گھوم پھر رہے ہیں، کویسچن کر رہے ہیں، پیچھے آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں، ان کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے ارینج کیا ہوا ہوتا ہے. تو سچویشنل ایڈس بھی ہم کہتے ہیں. ہارڈر فار دی ویورز ٹو ڈسمس ایز ایڈ. اب یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ یعنی ویور جو ہے اس کو اگنور کرے، کیونکہ جب آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے آپ کویسچنز بھی پوچھ رہے ہیں. جیسے بھی میں بیٹھا ہوں میرے سامنے ایک پروڈکٹ پڑی ہوئی ہو، ایسے کیا کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے تو دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہ برانڈ نظر نہ آ رہا ہو. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس میں آئیں گی؟ آپ کے سچویشنل ایڈز میں. پروڈکٹ از دا کریکٹر ان دی پروگرام. وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی پارٹ آف دیٹ پروگرام ہوتا ہے. جس طرح بہت سارے اور کریکٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح وہ پروڈکٹ بھی ایک کریکٹر ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ پروڈکٹ غلطی سے وہاں پر پڑی ہوئی تھی یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے رکھی گئی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی پروڈکٹ کے لیے سارے ڈرامے بازی جو سارا کچھ ہے یہ کیا گیا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کہ وہی آپ کا ایڈورٹینمنٹ. نیو انٹرنیٹ پریکٹسز میں کیا ہے؟ برانڈ ایکسپیرینسز آن دی ویب، کہ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جی آئی یوز دس پروڈکٹ، آئی یوز دس برانڈ اینڈ ہاؤ آئی فیل، اینڈ یعنی کہ کچھ بھی ہے میرے میں یہ چینج آئی، مجھے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کمپنیز میکنگ دیئر ویب سائٹس مور انگیجنگ اینڈ انٹرٹیننگ. انکریج کرتی ہیں ویورز کو، یوزرز کو کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. تو نیچرلی جب
ایک ایڈورٹائزر کوئی بات کر رہا تو اس کی وہ ویٹیج نہیں ہوتی، لیکن وہی بات اگر کوئی تھرڈ پارٹی یا یوزر یا ویور جو ہے وہ بات کرے تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو یوزر ہے، اس نے اس پروڈکٹ کو خریدا، یوز کیا، یہ تو ایکسپرٹ ہے، اس کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو بہت انڈیپینڈنٹ فرینک اوپینین دے رہا ہے، تو اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی. تو اس کو ایڈورٹائزر جو ہے اس طرح بھی یوز کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے ویب ایپیسوڈ، جس کو ہم کہتے ہیں ریکرنگ ایپیسوڈز ان اے ڈیولپنگ اسٹوری. اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل جو سی ہے وہ ہے BMW. انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اسمال موویز جو سی اس کو اپلوڈ کیا تھا. اب لوگ ان موویز کو دیکھنے لیکن ان کی ویب سائٹ پہ جاتے تھے اور وہ اس طرح اپنا میسیج بھی کمیونیکیٹ کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ہے کہ بعض اوقات جو سے ویب ایپیسوڈز کے آپ چھوٹے چھوٹے کوئی موویز بنا کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، لوگ ان کو جاتے ہیں، ان کو ویو کرتے ہیں، آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، آپ کی ویب سائٹ پہ نمبر آف ہٹس انکریز ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو اپنا میسیج کمیونیکیٹ کر سکیں. برانڈ ایڈورٹائزنگ اینڈ انٹرٹینمنٹ ٹو اٹریکٹ آڈینس. اب اگین کیا ہے کہ دیکھیں آپ ایک بلینڈ کریٹ کر رہے ہیں بیسیکلی بٹوین ایڈورٹائزمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ. دیکھیں مجھے جب تک کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گی میں ایک ویب سائٹ پہ کیوں جاؤں گا؟ وہاں پر کوئی ویڈیوز ہوں، کوئی گیمز ہوں، کوئی انفارمیشن ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں میرا انٹرسٹ ہو. جب میرا انٹرسٹ ہوگا تو میں اس ویب سائٹ پہ جاؤں گا. جب میں اس ویب سائٹ پہ جاؤں گا تو وہاں پر جہاں پہ میں اپنے انٹرسٹ کی چیزیں دیکھوں گا وہاں پر میں ان کا میسیج بھی یا اس برانڈ سے یا اس پروڈکٹ سے فیملیئر ہوں گا، اور یہی ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے. آلٹرنیٹیو اینڈ نیو میڈیا. ویڈیو گیمز آج کل یہ بھی ایک بہت کامن ہے کہ آپ ویڈیو گیمز لوگ اس کو پلے کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں. اپرچونیٹیز ٹو کریٹ آن لائن گیمز ایز ویل ایز پلیس پروڈکٹس ود ان ویڈیو گیمز. تو یہ بھی ہے کہ آپ ویڈیو گیمز کے اندر بھی اپنے پروڈکٹس کو پلیس کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو گیمز کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ویڈیو گیمز کو ایسے ڈیزائن کریں کہ اس میں آپ کی پروڈکٹس نظر آ رہی ہوں، آپ کا برانڈ نظر آ رہا ہو. تو یہ بھی ایک ہے. پھر اس کے پلانرز اینڈ بائرز آر آسکنگ فار اسٹینڈرڈائزڈ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا دیٹ پروو افیکٹونیس. پھر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سبسکرائب کریں، انفارمیشن دیں. جب آپ وہ دیں گے تو ان کے پاس ایک بہت اچھا جو ہے وہ ڈیٹا آ جائے گا جس کی بیسس پہ وہ اپنی فردر جو ہے مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وائرلیس کمیونیکیشن. لنکس دی کامن فون ٹو اے کمپیوٹر. ایک یہ بھی ہے کہ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس وائی فائی ہے، وائرلیس کمیونیکیشن ہے. تو یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لنکس دی کامن فون ٹو اے کمپیوٹر، کہ اب آپ کا جو ایک عام فون بھی جو ہے وہ بھی اب آپ کے کمپیوٹر سے لنک ہو سکتا ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ چینج ان کمیونیکیشن سسٹمز ان دی نیو ملینیم، کہ اب آپ کا سارا جو ہے وہ وائرلیس انوائرمنٹ ہے. اب آپ کو کیبل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موبائلز ہیں، آپ کے پاس وائی فائی ہیں. اور ابھی تو اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جن ایریاز میں انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو وہاں پر یہ جیسے گوگل ہے یا فیس بک ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں. سپوز یہ وہاں پر جن ایریاز میں یہ انٹرنیٹ کوریج نہیں ہے وہاں پر یہ بیلونز جو غبارے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے کہ جو وہاں پر اس ایریا میں آپ کو وائی فائی کنیکٹیوٹی ملے، کہ جہاں پر کوئی اور سورس نہیں ہے تو وہاں پر یہ بلونز جو سے ہوا میں ہوں گے اور وہ آپ کو وہ انفارمیشن یا وائی فائی کی فیسلٹیز دے رہے ہوں گے، اور آپ وہاں سے انٹرنیٹ کو فری آف کاسٹ یا کچھ جو بھی ان کا حساب کتاب ہوگا اس طرح اس کو آپ ایکسیس کر سکیں گے. اس طرح ڈرون یوز کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ڈرونز کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. ابھی کچھ کمپنیز نے ڈرون کے ساتھ اٹیک کیا ہے. وہ ڈرونز کیا کریں گے؟ ان ڈرونز کے اندر وہ ٹیکنالوجی ہوگی کہ جن ایریاز میں نہیں ہے وہاں پر وہ ڈرون موو کریں گے اور وہ وہاں پر اس ایریا میں لوگوں کو انٹرنیٹ ایکسیس دیں گے، اور وہ جو ڈرون جو سے ہیں وہ آپ کا کنیکٹیوٹی کا ایک سورس بنے گا. تو یہ کہنا کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آج کل ہم میں سے کوئی بھی ہے کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ وہ ہے کنیکٹڈ ہے. آپ کے یہاں پر بھی جیسے آپ کی اپنی یونیورسٹی بھی جو ہے ٹوٹلی اس کا جو کیمپس جو ہے وہ وائی فائی ہے اور آپ کو فری ایکسیس ہے. ایوری اسٹوڈنٹ کین یوز. وی آل ہیو دا اسمارٹ فونس. اب آپ انٹرنیٹ اس پہ کمپیوٹر پہ بھی نہیں بیٹھتے، آپ لیپ ٹاپ بھی اوپن نہیں کرتے، آپ اپنے اسی اسمارٹ فون کے ساتھ ہی آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آپ سب کچھ ریئل ٹائم میں آپ کے ساتھ سارا کچھ یعنی کہ وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے. آلٹرنیٹیو اینڈ نیو میڈیا. نان الیکٹرانک نیو میڈیا کے ہم الیکٹرانک ہی کی بات کر رہے ہیں لیکن بہت سارا نان الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. اینڈ اپیئرنگ ان ان ایکسپیکٹڈ نیو پلیسز.
ایک اور جو سے ہے کہ اب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے ایڈ جو سے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ پلیس کیے جائیں کہ جن کو پہلے آپ کبھی یوز آپ سمجھتے ہی نہیں تھے. یعنی کہ آپ کی کوئی بھی اگر آپ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن میں چلے جائیں وہاں پر اس کی والز ہیں، جہاں پر ٹرین رکتی ہے تو آپ کے سامنے جو وال ہوتی ہے اس کے اوپر پبلک ٹوائلٹس جو سی ہیں وہ باتھ روم جو سی ہیں ان کے جو بیک ڈورز ہوتے ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ظاہری بات ہے کہ آپ کو اتنا فوکس قسم کا آپ کو وہ میسیج ملے گا. تو اس طرح یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اس کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ سے پہلے ان ایکسپلور تھیں، لیکن اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ان جگہوں کو بھی اگر آپ یوز کریں تو یو کین کمیونیکیٹ یور ایڈورٹائزنگ میسیج ویری نائسلی. گوریلا مارکیٹنگ جو ہے انکنونشنل مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے ہم یوز کرتے ہیں انکنونشنل، جیسے کہ آپ کی جو آپ روٹین میں نہیں یوز کرتے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جو آج انکنونشنل ہے کل کو وہ کنونشنل ہو جائے گی جب بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ اگر آج میں آپ کو کہتا ہوں وہ چیز انکنونشنل ہے تو جب وہ بہت زیادہ یوز ہو جائے شروع ہو جائے گی تو پھر وہ کنونشنل بن جائے گی اور پیپل ول گو فار دا نیو آپشن. انکنونشنل میں یہ ہے کہ جیسے میں ابھی دیکھتا ہوں ہمارے سٹیز میں کیا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ موو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں جیسے چھوٹے چھوٹے اسکوٹرز ہوتے ہیں اس قسم کے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے ورٹیکلی جو ہے ایک ٹیلی کام کمپنی کے انہوں نے وہ ایڈ لگائے ہوئے تھے، اور وہ جو اسکوٹر جو سے وہ ایک ٹرین کی طرح تھے کہ اس میں کم از کم کوئی 6 to 7 اسکوٹر سے اور ایک لمبی سی لائن تھی، اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر انہوں نے اس ورٹیکل ڈائریکشنز میں بڑے بڑے یعنی ایڈ بنائے ہوئے تھے، اور وہ سڑک کے کنارے یوں جا رہے تھے جسٹ لائک اے ٹرین. تو یہ ایک انکنونشنل ہے. اسی طرح پچھلے دنوں میرے انٹریکشن ہوئی ایک مارکیٹنگ میں، ایک مارکیٹ میں، ایک یعنی کہ اچھی مارکیٹ میں جو کہ بہت بیزی مارکیٹ ہے. وہاں پر کچھ ینگ لوگ جو سے ہیں وہ موو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے جیسے وہ آپ کے بل بورڈز نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے جیسے اسکول کے بچے اپنے بیگز پہنتے ہیں شولڈرز کے اوپر، انہوں نے اس طرح بڑے بڑے بل بورڈ جو سے تھے کہ ان کی جو ہائٹ کے مطابق ان کا پیچھے سے اگر دیکھیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے وہ اپنے شولڈرز کے اوپر پہنے ہوئے تھے اور وہ بڑے مزے سے مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں. اب وہ جہاں پہ بھی کھڑے ہو جائیں وہ بورڈ آپ کے سامنے آ جاتا تھا، وہ بڑی خوبصورت ہے، جہاں لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کی طرف بیک کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ایک ہی مارکیٹ کے اندر کوئی تقریباً کوئی 8-10 لوگ سے جو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں موو کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر سو مینی ویز. یہ تو کیونکہ ٹائم کی ہمارے پاس لمیٹیشن ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ ہر چیز جو اتنی ڈیٹیل میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو جسٹ ایک ہنٹ دیا ہے کہ اگر میں اس طرح کے انکنونشنل گوریلا مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز اپنے ہی سٹیز میں دیکھ سکتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، آپ کو بھی بہت ساری انکنونشنل گوریلا مارکیٹنگ نظر آئیں گی، اور آپ کو یہ بکس میں سے یا اس میں سے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کانسیپٹ معلوم ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی کوئی انکنونشنل گوریلا مارکیٹنگ ٹیکٹکس کو یوز کریں، ان کو سجیسٹ کریں ان لوگوں کو کہ جو کہ ایڈورٹائزنگ فیلڈ سے یا جو ایڈورٹائزنگ کرنا چاہتے ہیں. Intended to get a buzz on a limited budget. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو میں نے بھی آپ کو دونوں ایکٹیویٹیز بتائیں اس میں کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں آتی. وہی آپ نے بل بورڈ بنائے ہیں، ان نوجوانوں کو پہنا دیے ہیں، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں مارکیٹ میں گھومیں گے، آپ کی اچھی خاصی پبلسٹی ہوگی، یا میں بھی ان کی پبلسٹی اس وقت کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، آج کا لیکچر فنش کرتے ہیں، اور یہ وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی. آج کا لیکچر تیار کیا گیا اور آپ کے سامنے پریزنٹ کیا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی اچھی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے. آج کی جو بات ہے ظاہر لگ رہی ہے کہ کچھ لمبی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. نیور بلیم اینی ڈے ان یور لائف. گڈ ڈیز گیو یو ہیپینس، بیڈ ڈیز گیو یو ایکسپیرینس، worst days give you a lesson. Have a great day ahead. سمپل سی بات ہے. ہم اکثر کہتے ہیں یار آج کا دن بہت برا تھا، پتہ نہیں کدھر سے آج کا دن چڑھا تھا. تو بات سنیں، دن کوئی بھی برا نہیں ہوتا، دن سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی دن اچھا ہے تو اللہ میاں کا شکر ادا کریں. اگر کسی دن کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کو یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس کیا، آپ کو کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں. ٹھیک ہے، اچھی ہیں یا بری ہیں، لیکن آپ کے فیوچر کے لیے وہ بہت اچھی ہیں.
اور اگر آپ کا کوئی دن جو سے ہے وہ بہت ہی برا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ برا دن کیوں بنا ہے، اور آئندہ آپ نے یہ کام یا یہ حرکت نہیں کرنی تاکہ آپ کی زندگی میں دوبارہ کوئی برا دن نہ آئے۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔